الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین اکرام، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کی آخری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں اب انشاءاللہ تعالی ہم 7 ہجری کے واقعات جو ہے وہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں سٹارٹ کر دیے تھے، اور ابھی تک جو مدنی دور ہے اس میں دعوت کا ایک مکمل فیز جو ہے وہ ہم کور کر چکے ہیں، جو کہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جو پیش آئی ہے ذوالقعدہ میں 6 ہجری کے آخر میں، اس تک وہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس میں امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں، وہ میدان جنگ میں بھی شکست فاش سے دوچار ہو چکے ہیں، اور یہودیوں کے تینوں قبائل جو ہیں وہ مدینہ سے فارغ ہو چکے ہیں، ایک قتل کیا جا چکا، 2 جلا وطن ہو چکے ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ اب کسی قدر ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، اور چونکہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو مدینہ کی اب جنوبی سائڈ جو ہے وہ سیف ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب 7 ہجری کے آغاز میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس دعوت کو، اسلام کی دعوت کو گلوبل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور باقاعدہ طور پہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ شاہان عالم کے سامنے رکھی گئی ہے۔ کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفراء گئے ہیں اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک جو ہیں وہ پیش کیے ہیں بادشاہوں کو، اور باقاعدہ طور پر ان کو اسلام کی گویا دعوت دی گئی ہے۔ محرم 7 ہجری میں پھر جو یہود کا قبیلہ ایک بچا تھا بنو نذیر عرب کے اندر، اس کو جا کر غزوہ خیبر، جو خیبر میں سیٹل ہو چکے تھے، ان کو پھر ان کی سازشوں کی سزا دی گئی، اور خیبر پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر 7 ہجری کے ہی ذوالقعدہ میں عمرہ قضا بھی مسلمان ادا کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب جو واقعہ ہے وہ ہے امپورٹنٹ مائل سٹون، وہ ہے معرکہ موتا۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں یا اس سے کچھ پہلے اپنے جو سفیر جو ہے وہ بھیجے تھے شاہان عالم کی طرف، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر جو ہیں وہ گئے ہیں رومن امپائر کا جو فارورڈ ایریا ہے، اس کے گورنر تھا شرحبیل بن عمر غسانی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر تھے ان کو قتل کر دیا۔ اب سفیر کا جو قتل کرنا ہے یہ سمجھا جاتا تھا اعلان جنگ، گویا اعلان جنگ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو حالات کی نزاکت کی وجہ سے خاموش ہو گئے حکمت کے تحت۔ لیکن اب یہ کہ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جو سفیر جو مسلمانوں کا قتل کیے گئے تھے اب اس کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ یہ وہ پہلا موقع ہے کہ رومن امپائر کے خلاف باقاعدہ طور پہ مارکہ آرائی کی ہے مسلمانوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 3000 کا لشکر تیار کیا، اور مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ فرمایا۔ خصوصی طور پہ آپ نے اس کے 3 سپہ سالار مقرر فرمائے کہ اگر ایک شہید ہو جائیں تو دوسرے شہید ہو جائیں تو تیسرے، تو آپ نے خصوصی طور پہ اس کے 3 جو ہیں وہ سپہ سالار جو ہیں مقرر فرمائے ہیں۔ اور اس لشکر کو آپ سے یہ 3 جو سپہ سالار تھے، ان میں ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے منہ بولا بیٹا بھی آپ نے ان کو بنایا تھا، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، پھر اس میں عبداللہ بن رواحہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں، جعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ہیں، جو ہجرت حبشہ سے اب آپ گئے تھے، جعفر بن ابی طالب ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے، اور حبشہ سے یہ 7 ہجری میں گویا غزوہ خیبر کے موقع پہ یہ واپس آ چکے ہیں، مدینہ آ چکے ہیں۔ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ اس کے 3 سپہ سالار تھے، ان کو پھر آپ نے بھیجا۔ اچھا، اس وقت تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی 7 ہجری کے سٹارٹ میں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، کیونکہ وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ہار چکے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ گویا اسلام کی حقانیت پہ ان کا دل ٹھک گیا۔ تو خالد بن ولید بھی اب شامل ہو کے مسلمانوں کے کیمپ میں آ چکے ہیں، تو خالد بن ولید بھی اس مارکے میں شامل ہیں، مارکہ موتا میں۔ اچھا، ان کو جب یہ مارکہ موتا میں آپ مسلمانوں کو روانہ فرمایا، یہاں پہ گئے ہیں تو مارکہ یہ موتا کا مقام ہے، یہ آپ کہیں کہ تبوک سے تھوڑا آگے ہے، اور موتا کا مقام پہ گویا یہ رومن امپائر کا فارورڈ ایریا ہے عرب کے اندر، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر مسلمانوں کا سامنا ہوتا ہے، رومن امپائر کا لشکر یہاں پہ آ چکا ہے، رومن امپائر کا 1 لاکھ کا لشکر آیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کا لشکر بیک اپ میں بھی موجود تھا، تو ادھر 3000 کا لشکر گیا۔ اب اس 3000 کے لشکر نے بہرحال یہ کہ ان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ کہ لڑائی کے اندر انگیج ہوتے ہیں۔ اب 3000 اور 1 لاکھ کا لشکر، اور یہ 1 on 1 والی لڑائی ہے، فیس ٹو فیس لڑائی ہے۔ اب اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1:, تقریباً 33 کی ریشو بنتی ہے، ایک مسلمان پہ 300، ایک مسلمان اور 33 جو ہیں وہ رومن امپائر کے سولجرز ہیں، تو یہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جو ہے ممکن بھی ہے۔ بہرحال یہ کہ اس میں زبردست جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کے جو تینوں سپہ سالار ہیں اس جنگ میں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں باری باری، یہاں تک کہ مسلمان خالد بن ولید کو اب اپنا سپہ سالار مقرر کر لیتے ہیں۔ اچھا، خالد بن ولید جو ہیں وہ زبردست جنگ لڑتے ہیں، اور کئی تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں مارکہ موتا میں، اس کے ایمان افروز واقعات ہیں، آپ اس کو جو ہے اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، آپ اس میں کوئی بھی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہرحال خالد بن ولید ایک ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان رومن امپائر کو اچھا خاصا نقصان، ان کے جو جانی نقصان پہنچانے کے بعد خالد بن ولید اپنا لشکر اس طریقے سے ریٹریو کرتے ہیں کہ رومن امپائر کو جو ہے وہ پیچھا کرنے کی جرت نہیں ہوتی، اور وہ لشکر ریٹریو کر کے مدینہ واپس لے آتے ہیں۔ اور اسی موقع میں یعنی مارکہ موتا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب بھی عنایت فرمایا تھا۔ اچھا، مارکہ موتا کے بعد اب یہ معاملہ ہوتا ہے یہ ہے کہ اب 8 ہجری میں ہم ہیں، 8 ہجری کے اندر اب یہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی وائلیشن ہو جاتی ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کا قریش کا ایک الائے ہے، ایک قبیلہ جو کہ مسلمانوں کے ایک الائے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اس میں قریش اس کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں، چنانچہ یہ مساق مدینہ کی کھلی اس کی صلح حدیبیہ کی کھلی وائلیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مکہ کے اوپر چڑھائی کی جائے گی، قریش سے اس کا بدلہ لیا جائے گا گویا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کے لیے ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور اپنی تیاریوں کو خفیہ رکھتے ہیں۔ خفیہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کوئی جا کے خون بہانے کا ارادہ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قریش جو ہیں کوئی تیاری نہ کریں، اس لڑائی کی ان کو خبر نہ ملے، تاکہ وہ کوئی تیاری نہ کر پائیں اور وہ یہ کہ چپ چاپ سرنڈر کر دیں، یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم بلڈ لاس ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، مکہ کے اندر 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اتنا بڑا لشکر ابھی تک جو ہے مسلمانوں کا پہلے کبھی فراہم نہیں ہو سکا۔ اب یہاں پر 10,000 کے لشکر کے ساتھ جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر مکہ کے اندر تو مکہ والوں کو حملے کی جرت جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ فتح مکہ جو اس کو فتح اعظم بھی کہا گیا ہے تاریخ میں، رمضان 8 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاں سے آپ وسلم کو نکالا گیا تھا گویا اس شہر میں، اللہ کے اس شہر میں وادی القریٰ میں ام القریٰ میں آپ وسلم جو ہے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرتے ہوئے، اللہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہاں پہ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑے بغیر وہاں پہ جو ہے فتح اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اب فتح مکہ کے بعد فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ دن قیام کرتے ہیں۔ اب عرب کے کئی اکھڑ قبائل ہیں، ابھی بھی گویا عرب کے اوپر مسلمانوں کی ایک مکمل جسے کہیں نا ایک جو ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی، جس طرح کہیں ریاست کی جو رٹ ہوتی ہے وہ قائم نہیں ہوئی، اس کی تکمیل ابھی بھی ہونا باقی ہے، اور وہ تکمیل کب ہوتی ہے؟ اس کے بعد ہے غزوہ حنین۔ آپ مکہ سے ہی آپ آگے حنین کے میدان میں چلے جاتے ہیں کہ عرب کے کئی اکھڑ قبائل ابھی بھی موجود ہیں، جس میں حوازن والے بھی ہیں، بنو ثقیف والے بھی ہیں، جو مسلمانوں سے لڑنے کو تیار ہیں، ابھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ اب یہ کہ مسلمان 10,000 کا لشکر ہے، کئی لوگ اب فتح مکہ پہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، تو 12,000 کا لشکر نکلتا ہے، حنین میں جاتا ہے۔ حنین میں ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے، حوازن والے وہاں سے اور ثقیف والے، بنو ثقیف والے شکست کھا کے بھاگتے ہیں، اور یہ کہ وہاں سے بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ ہاتھ آتا ہے، کئی جو ہیں عورتیں بچے جو غلام بنتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آتے ہیں۔ مال غنیمت آپ جرانہ میں جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نکلتے ہیں، اور جو ایک لشکر جو ہے وہ بھاگ کے گیا ہے ان کا طائف کی طرف بھی، حنین کے میدان میں جو مشرک جو ہارے ہیں، وہاں اسی کی ایکسٹینشن غزوہ طائف ہے۔ طائف میں بھی یہ طویل محاصرہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی جرت نہیں ہوتی لڑنے کی، بار رسول اللہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ بعد میں حوازن کا وفد طائب ہو کے رسول اللہ کی خدمت میں آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہ ان کے جو بیوی بچے قیدی بنائے گئے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مال غنیمت جو ہے وہ نو مسلموں میں خصوصاً جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ مکہ واپس آتے ہیں، مکہ میں آپ عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کر کے آپ مدینہ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ فتح مکہ اور غزوہ حنین اور غزوہ طائف یہ پوری ایک فتوحات کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ 8 ہجری کے اختتام ہے، اب آپ سے سب مدینہ واپس آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہ 9 ہجری شروع ہوتا ہے، اور 9 ہجری گویا وہ سال ہے کہ جس کے اندر
وفود کی آمد ہوتی ہے مدینہ میں، وفود کی بھرمار ہوتی ہے۔ 9 ہجری کا ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہے کہ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاقے جہاں اب مسلمان ریاست گویا اب قائم ہو چکی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جا کے اب اپنے عمال مقرر فرماتے ہیں جو جا کے زکوٰۃ یا ٹیکس کی وصولی کرتے ہیں، جو جیسے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کرتے ہیں جا کے مختلف علاقوں سے، گویا آپ نے عمال مقرر کیے ہیں جو جا کر اب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کریں گے اور بیت المال میں جو کہ جمع کرائی جائے گی۔ اچھا، اسی میں نے آپ سے عرض کی کہ وفود جو ہیں وہ وفود کی بھرمار ہے کہ جو وہ آ رہے ہیں جوگ در جوگ مدینہ کے اندر، اس کو عام الوفود بھی 9 ہجری کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا اب یہ موقع ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی سورہ فتح میں بتایا گیا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ سے دیکھیں لوگوں کو کہ وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جوک در جوک داخلے کا یہ وقت ہے، گویا اب یہ ریولوشن عرب کے اندر گویا اپنی تکمیل کے قریب جا پہنچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس موقع پہ جا کے اب لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والا پوائنٹ کیا ہے؟ اب یہ اسلامی دعوت کو اگر آپ بتدریج دیکھیں تو مکے کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اسلامی دعوت جو ہے وہ چند سو مسلمانوں سے زیادہ بڑھ نہیں پائی، اور 13 سال ہیں مکی زندگی کے اور چند سو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 13 سال کے بعد وہ مسلمان مارے کھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنی جائیدادیں اپنے کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ مسلمان مدینے آتے ہیں تو غزوہ بدر کے اندر 2 ہجری کے اندر 2 ہجری کے اندر نبوت کا اب یہ 15واں سال ہے۔ 15ویں سال میں جا کے آپ دیکھتے ہیں نبوت کے کہ وہ مسلمان 313 ہیں۔ اب 3 ہجری میں غزوہ احد ہو رہی ہے تو وہ 700 ہیں، اور پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہو رہی ہے تو 3000 ہیں، اور صلح حدیبیہ میں 1400 ہیں۔ غزوہ جو خیبر کا مارکہ پیش آ رہا ہے تو اس میں بھی 1400-1500 کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ مارکہ موتا میں 3000 کا لشکر ہے 8 ہجری میں جو پیش آ رہا ہے، یہاں تک کہ اب معاملہ جا پہنچا فتح مکہ تک۔ فتح مکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جا کے 10,000 کا لشکر ہے، اور 10,000 کے بعد فوراً ہی 12,000 کا لشکر ہے جو حنین میں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب یہ ہے کہ غزوہ تبوک اب 9 ہجری میں پیش آئے گا، اس میں 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ تعداد جو کہ نبوت کے 18ویں 19ویں سال میں بھی 3-4 ہزار تک محدود ہے مسلمانوں کی، یکا یک 3-4 سالوں میں ہی وہ جا کر 30,000 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر ہوگا، تو وہ 30,000 تک جا پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یکا یک کیا ہوا؟ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جو ایک انقلابی تحریک ہوتی ہے، جو ایک انقلابی دعوت ہوتی ہے، اس انقلابی پروسیس کے اندر جب تک وہ انقلاب کا پروسیس چل رہا ہے، قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ قلیل تعداد ہی ہوتی ہے کہ جو انقلاب کے لیے قربانی دینے کا بیڑا اٹھاتی ہے، اس کی متحمل ہوتی ہے اور وہ قربانیاں دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سٹک آن کرتی ہے۔ اور جب انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، جب انقلاب آ جاتا ہے، جب دن پھر جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ عوام الناس کی بڑی تعداد جو ہے وہ پھر داخل ہو جاتی ہے، اس انقلاب کے زیر سایہ آ جاتی ہے، اس انقلابی دعوت کو، اس انقلابی نظریے کو قبول کر لیتی ہے۔ یعنی کہ جب تک عرب کے اندر انقلاب کی تکمیل نہیں ہوئی، ایک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی، اس وقت تک تو تعداد چند ہزار تک ہی محدود رہی ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی دینے والے وہی لوگ ہیں، اور قربانی اور جو اصل قربانی کا برڈن ہے وہ انہی کے اوپر ہے، لیکن یا یوں کہیں کہ قربانی کی سعادت انہی کو حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اپنی آخرت بنا گئے، اصل زندگی تو یہ بنا لی انہوں نے، لیکن یہ کہ جب وہ انقلاب تکمیل کو پہنچا تو اس کے بعد وہ یکا یک تعداد جو ہے وہ مہینوں کے اندر گویا، یا آپ یہ کہیں کہ چند سالوں میں ہی وہ تعداد جو ہے وہ 30,000 تک جا پہنچتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک اصلاحی دعوت ہوتی ہے، اصلاح کی جو وہ بات کرتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ریفارمز کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ریفارمز والی جو دعوت ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جتھے ہوتے ہیں، ان کے اجتماع ہوتے ہیں تو لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو فضائل بتائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، ظاہر بات ہے ان کو نہ اس ریٹیلیشن کا سامنا ہے۔ قربانی ٹھیک ہے وہ بھی دیتے ہیں، وقت کا اثار کرتے ہیں، مال کا انفاق کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے پیش نظر چونکہ انقلاب نہیں ہوتا، ایک اسلامی ریاست بنانی ان کے پیش نظر براہ راست ان کا مقصد نہیں ہوتا، اس کو ایک یعنی کہ وہ ایک لانگ ٹرم ہدف تو شاید ان کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے نہ اس کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی اجتماعیت کی، نہ سیاسی نظام کی، نہ معاشرتی نظام کی، نہ معاشی نظام کی بات ہوتی ہے، نہ اس کا تبدیلی جو ہے وہ براہ راست اس کی تبدیلی مقصود ہوتی ہے، ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک جتھا ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جبکہ انقلابی دعوت شروع میں قلیل تعداد، انقلاب آ جانے کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کے اندر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا والا معاملہ ہو جاتا ہے۔
بہرحال اب یہ کہ 9 ہجری کے اندر پھر یہ ہے کہ وفود کی آمد بھی ہے. اب یہاں پہ رومن امپائر جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے. اب دیکھیں نا, رومن امپائر ایک بہت بڑی طاقت ہے, وقت کی سپر پاور ہے. اب وہ یہ اس کی سرحدیں مل رہی ہیں اب عرب کے ساتھ. مسلمان اب چونکہ عرب کے اندر اسلام جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے, اب مسلمانوں کی سرحدیں گویا جا کے ملی ہیں اب رومن امپائر کے ساتھ شمالی سائڈ پہ. رومن امپائر کو اب کہ بڑے شدید خدشات ہیں مسلمانوں سے. چنانچہ یہ کہ جو ہرقل ہے جو کہ شہنشاہ جو روم کا بادشاہ ہے, بادشاہ روم ہے, وہ جب اب یہ کہ مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کے لیے فوج جمع کرنی شروع کرتا ہے. مسلمانوں کو جب مدینے کے اندر اس کی انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں تو بہت بڑی خبر ہے کہ وقت کی سپر پاور مدینے پہ حملہ کرنے لگی ہے. چنانچہ مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہے, ایک ہلچل مدینے کے اندر مچ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اب گرمی کے دن ہیں, فصلیں پکنے کو ہیں. اب ظاہری بات ہے مدینہ کی جو معاش ہے اس کا جو انحصار ہے وہ بھی ان فصلوں پہ ہی ہے نا, وہ جو کھجور کی فصل پکے گی اسی کے ذریعے ٹریڈ کریں گے. اب گرمی بھی بڑی شدید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر جنگ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. چنانچہ ہم جا کے فارورڈ ایریے میں تبوک کے مقام پہ گویا ہم جنگ کریں گے. چنانچہ تبوک کا سفر کئی دن کا سفر ہے اور گرمی کے دن ہیں, تو فصلیں پکی ہوئی ہیں. لوگ اب جانے کے لیے لوگوں کے ظاہری بات ہے لوگوں کو بہت مشکل لگ رہا ہے جانا ایسے موقع پہ. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے تبوک, اس حوالے سے بہت بڑی آزمائش. اور غزوہ تبوک کے متعلق جو صورت خاص قرآن کی وہ صورت توبہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب یہ کس موقع پہ فیصلہ ہوتا ہے. چنانچہ اس موقع پہ وہی منافقین کا رول کھل کے سامنے آتا ہے. منافقین کو اب گویا یہ آخری موقع نظر آ رہا ہے کہ اگر کہیں رومن امپائر کامیاب ہو گئی مسلمانوں کا ملیہ میٹ کرنے میں تو پھر ہمارے دن جو ہیں وہ پھر جائیں گے اور ہو سکتا ہے مدینے پہ پھر ہمیں ہی اقتدار مل جائے. تو منافقین کی امیدیں کچھ جاگی ہیں اس تبوک کے موقع پہ. بہرحال یہ طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے, اس کو ہم کٹ شارٹ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ 30,000 کا لشکر تیار ہوتا ہے. اس موقع منافقین کا پروپیگنڈا خوب ہے اور وہ اجازتیں لے کے بہانے بنا کے تبوک سے پیچھے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور رسول اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اجازت دیے جا رہے ہیں. آپ ادھر قبول فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے رہتے ہو تو رہو پیچھے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بھی منافقین کے رول کو کھل کے جو ہے وہ واضح کیا ہے. اچھا, اس میں ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ اہل بصیرت کے لیے اس میں بڑی جو ہے وہ دیکھنے کا سامان ہے, اور یہ کہ گویا وہ کردار ہمارے سامنے ہے بے نقاب ہو کے کردار میں, کہ ہم اس آئینے کے اندر دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں, کیا ہم سچے مومن ہیں یا ہم منافق ہیں. یہ بالکل یہ کہ ہمارے لیے گویا آئینہ سورۃ توبہ ہمیں دکھا رہی ہے. تو اس کے بعد یہ کہ 30,000 کا لشکر وسلم کے ساتھ روانہ ہوتا ہے, جا کے تبوک کے مقام پہ خیمہ زن ہوتے ہیں. ادھر ہرقل کو یہ خبریں ملتی ہیں کہ مسلمان تو لڑنے پہ آمادہ ہیں اور وہ 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا آ چکا ہے. چنانچہ ہرقل جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہ کی جائے. چنانچہ روم کے اندر ہی وہ فوجیں جو ہیں وہ ڈسپرس ہو جاتی ہیں اور وہ رومن امپائر کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آ کے لڑیں. بہرحال یہ تو اندازہ ہو چکا ہے ہرقل کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی کے خلاف آ کے لڑنا بہرحال یہ کہ یہ چونکہ اہل کتاب تھا تو ایک اس کے لیے بہرحال سوچ کا مقام تھا. اس نے یہی فیصلہ کیا کہ نہ لڑا جائے. چنانچہ وہ فوجیں ڈسپرس ہو جاتی ہیں. اچھا, ادھر مسلمان تبوک میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ مہمات بھی ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا وہاں پہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تبوک کا بہت بڑا جو فائدہ ہوا, ایک تو یہ منافقین کی چھانٹی, منافقین بے نقاب, اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی سیاسی ساکھ جو ہے عرب میں مستحکم ہو گئی. اور عرب کے خصوصاً وہ قبیلے جو کہ رومن امپائر کے الائز تھے یا ان کے زیر سایہ رہے تھے ایک طویل عرصے تک, لیکن تھے عرب کے سرحدی علاقوں میں, ان علاقوں کا وہ ان کے اوپر سے جو رومن امپائر کا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اب مسلمانوں کی جو اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے عرب میں, اس کے اندر ہم محفوظ ہیں, اور مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ رومن امپائر کا کہ ہمارے حق میں آ کے یہ رومن امپائر کے خلاف ہمارا جو ہے وہ دفاع کر سکیں. تو ان کا جو ہے اعتماد بحال ہو گیا. اور گویا غزوہ تبوک اجیر وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے, اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا بے تحاشا سامان ہے, اس کے واقعات میں بھی اور سورۃ توبہ کی جو اس کے حوالے سے نازل ہوئی ہے, اس کی کئی آیات سورۃ توبہ کی اس میں بھی. تو بہرحال اس کے بعد 9 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کا اختتام ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جو بھیجتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے. اب چونکہ مکہ میں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے, عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے. حج کا امیر حج ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ یوم حج اکبر کے نام سے سورۃ توبہ اس کو جو ہے وہ موسوم کرتی ہے, اور اس یوم حج اکبر کے موقع پہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مشرکین کے لیے اب جزیرۃ العرب میں رہنے کی کوئی گویا گنجائش نہیں ہے. تو ان کو وہ کچھ ماہ کی مہلت دے دی جاتی ہے کہ اس سے پہلے وہ یہاں سے نکل جائیں یا یہ کہ اسلام قبول کر لیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہ
اب یہ کہ غزوہ تبوک کے بعد گویا اب یہ کہ اسلام کے لیے راستے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، اور وہ قبیلے جو کہ بہرحال کسی درجے میں بھی اگر ڈرے سہمے تھے یا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے، اب یہ کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے ان کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اب 10 ہجری آتا ہے، 10 ہجری کا جو بڑا ایونٹ ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا ہے۔ اس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اشارے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے شروع ہو گئے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے اپنے حج کا اعلان فرمایا 10 ہجری کے موقع میں، جب ایام حج آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا اعلان فرماتے ہیں۔ مسلمان جوک در جوک کے رسول کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں، پہلا حج ہے جو رسول فرما رہے ہیں، تو اب یہ کہ اب لوگ رسول کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال تقریباً 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ حجۃ الوداع میں، اور اس میں حجۃ الوداع میں رسول نے بڑی امپورٹنٹ وصیتیں بھی مسلمانوں کو جو ہیں وہ کی ہیں۔ اس کے بعد آپ 11 ہجری سٹارٹ ہوتا ہے۔ 11 ہجری کے اندر سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی قیادت میں، جو ایک نوجوان صحابی ہیں اور آپ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے، زید بن حارثہ ان کے بیٹے ہیں، ان کو آپ وسلم ان کی قیادت میں ایک لشکر رومن امپائر کے ایریے کی طرف روانہ فرماتے ہیں، جس کا پرپس کیا ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر جائیں، لشکر کشی کر کے آئیں، اور وہاں پہ جو قبائل ہیں ان کا اعتماد بحال کیا جائے، رومن امپائر کو جو ہے وہ گویا تھریٹن کیا جائے۔ تو یہ جیش اسامہ کے نام سے تاریخ میں یہ معروف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی آپ اس کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ کو خصوصی پروٹوکول دے کے آپ اس کو رخصت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ سفر 11 ربیع الاول کے سفر 11 ہجری کے جو ایام چل رہے ہیں، جنازے سے واپسی پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کے سر میں جو ہے وہ درد شروع ہوتا ہے، اور آپ کو تیز بخار آ جاتا ہے، اور یہ کہ اسی بخار میں آپ کی جو ہے وہ چند دن گزرے ہیں، اور اسی بخار کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس دنیا سے وصال بھی ہوا۔ یہ ان جو آپ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں، اس میں آپ نے مسلمانوں کو بڑی امپورٹنٹ وصیتیں کی ہیں، جن میں سے تیسرا بات ایک تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ پھر اسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو آپ کی آخری وصیتیں ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ اس بات کی وصیت کی ہے کہ نماز کی خصوصی تاکید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، یعنی کہ جو تمہارے سبارڈینیٹس ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے لونڈیاں ہیں، جو تمہارے سبارڈینیٹس ہیں، ان کا خاص خیال رکھو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر اس میں 11 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ وسلم کا جو ہے پیر ہی کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جو ہے وہ وصال ہوتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے جو معاملہ مسلمانوں کے درمیان طے پایا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ کہ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت، ان کا ایک امیر ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے جو ان کا اپوائنٹڈ امیر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب مسلمانوں کا امیر کون ہوگا؟ تو مسلمانوں کا امیر کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص نے کہہ دیا ہو کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے یا میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ پھر اس کے لیے ایک مشاورت ہوئی ہے، اور اس مشاورت کے بعد بہرحال ابوبکر صدیق ستانوں کو مسلمانوں کا امیر جو ہے مسلمانوں نے خود منتخب کیا ہے، اور یہ گویا خلیفہ بلا فصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں امیر المومنین جناب ابوبکر صدیق ستانو۔ ان کی خلافت پر اتفاق ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول کی تجہیز و تکفین اور آپ کی تدفین کا معاملہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ابوبکر صدیق ستانو کے دور میں۔ ابوبکر صدیق ستانو کے دور میں کئی جنگیں فتنہ ارتداد کی لڑی گئی ہیں، جس میں کہ آپ نے ان فتنوں کا جو ہے وہ کلا کما کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح جو ایسے لوگ تھے جو زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے، ان کا بھی آپ نے کلا کما کرنے کے لیے جو ہے مہم روانہ فرمائی ہے۔ تو ابوبکر صدیق ستانو نے بڑے جرأت مندانہ اقدامات کیے ہیں اپنے 2.5 سال کے ٹینیور میں، جس کے نتیجے میں اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خلافت جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے، جن کو مسلمانوں نے جب اپنا خلیفہ بنایا، تو ان کو پھر یہ موقع میسر آیا کہ وہ اسلام کی دعوت کو باقاعدہ طور پہ گلوبل کر سکیں، اور یہ کہ اسلام کی سرحدیں جو ہیں وہ پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر جو ہے بالآخر ان کے دور میں پھر جو ہے جا کے کلیپس ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اب آخری بات جو اب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے سلسلے میں جو ہمارا یہ آخری لیکچر ہے، آخری بات جو میں چاہوں گا کہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ وسلم کا وہ مشن آج بھی جاری ہے، یعنی کہ نور توحید، جس کو اقبال نے کہا تھا نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے، کہ اسلام تو اصل میں احادیث مبارکہ میں بعثت دی گئی کہ اسلام ایک گلوبل دین ہے، رسول اللہ ایک گلوبل رسول ہے، اور پورے گلوب پر ایک ایک خیمے کے اندر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ تو وہ وقت ابھی نظر تو نہیں آتا، صحابہ کرام جب تک رہے اس دنیا کے اندر، جہاں تک وہ اس کو پہنچا سکے اس دین کو انہوں نے پہنچایا۔ رومن امپائر بھی کلیپس کر گئی، وقت کی دو بڑی سپر پاور تھی، رومن اور پرشین امپائرس، وہ دونوں ان کے دور میں جو ہیں وہ کلیپس کر چکی ہیں خلافت راشدہ میں، اور یہ کہ جہاں تک وہ اسلامی ریاست کی سرحدوں کو پہنچا سکے پہنچایا، اسلام کو پہنچا سکے، اسلام کی دعوت کو وہ پہنچاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ وہ مشن تو ابھی بھی جاری و ساری ہے، تو رسول اللہ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے جو لوگ آج سرگرم عمل ہیں، آج کے مسلمان جو یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اب مسلمانوں کو اگر اس مشن کو پہنچانا ہے تو پہلے تو ان کو یہ کہ سیرت سے اور قرآن سے یہ اخذ کرنا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طور پہ جو ہے وہ اٹھی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سیرت کے ادوار کا ذکر کیا ہے کہ ہم بھی سمجھ سکیں کہ رسول اللہ کی دعوت کس طور پہ اٹھی ہے، اور اس ہدف کو کہ جو رسول اللہ کو دے کے بھیجا گیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کرے۔ تو یہ غالب کرنا آج اس امت مسلمہ کے ذمہ ہے، لیکن امت مسلمہ کو امت مسلمہ اس پر کیوں آمادہ نہیں ہے، اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں، اس کے راستے میں بے شمار چیلنجز ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ ایک چیلنج جو ہے میں چاہتا ہوں کم از کم وہ اس کی نشاندہی کروں، تاکہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اور یہ کہ اس چیلنج کو رفع کر کے ہم اس مشن کے لیے اب کمر کسیں، اس مبارک مشن کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا رستہ ہے، اس رستے کو ہم اپنائیں۔ تو وہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے میں خاص طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وفات سے ایک ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے اس خطبے کے اندر ایک اندیشے کا اظہار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا امیر کارواں ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بخدا میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حوض کون سا؟ حوض کوثر، ٹھیک ہے۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے، کہ تم دنیا کی دوڑ میں جو ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، وہ جس کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ باہمی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک ماہ پہلے اپنی امت کے لیے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، مجھے تم سے خدشہ اس بات کا ہے، گویا میں اب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں، اور مجھے خدشہ تم سے اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، دنیا کی مسابقت میں ایک دوسرے کے سے دنیا کی مسابقت میں جو ہے تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ اچھا اب ذرا آئیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے جا بجا اس سے خبردار کیا ہے، سورۃ النازعات میں قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ پس جس نے سرکشی کی روش اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو ہوا سے روکا۔ ہوا کس سے روکا؟ خواہشات نفس سے روکا، اس دنیا طلبی سے روکا، اس میٹیریلزم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ٹھیک ہے، مادہ پرستی سے اس نے اپنے آپ کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بھئی اب اس دنیا طلبی سے اپنے آپ کو بچائے گا، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، دنیا کی ریس میں اپنے آپ کو جڑنے سے بچائے گا، جتنے سے بچائے گا، تو تبھی کچھ آخرت کا سامان کر سکے گا نا، تبھی تو اس مشن کے لیے جان اور مال اور وقت کا اثار کر سکے گا۔ اسی طرح دیکھیں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دیکھو آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ اسی طرح سورہ منافقون کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا خبردار کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
اسی طرح سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ میں آپ دیکھیں نا، سورہ توبہ وہ غزوہ تبوک کو ذہن میں لائیں کہ اسی موقع پہ نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ یہ تمہارے رشتہ دار جو ہیں، تمہارے باپ بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے جو ہے وہ خاندان والے، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارتیں جن کی جو لاس کا، وہ بزنس جن کے لاس کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ تمہارے کاروبار جو ہے وہ مندی کا شکار نہ ہو جائیں، ومساکن ترضونها، اور یہ تمہارے بنگلے اور یہ کوٹھیاں اور یہ تمہارے پلاٹ یہ جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو فتربصوا، پھر جاؤ اور ٹھہرے رہو، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے راستے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے اصل میں وہ کیا ہے، وہ یہ مادہ پرستی، وہ یہ دنیا طلبی. اور 1450 سال پہلے دنیا سے رخصتی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اندیشہ ظاہر فرما گئے کہ مجھے تمہارے متعلق اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا طلبی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے. آج دیکھیں دوڑ کس بات کی ہے، جو محلے میں رہ رہا ہے وہ بحریہ اور ڈی ایچ اے میں گھر بنانا چاہتا ہے، جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے وہ چاہتا ہے میرے پاس گاڑی آ جائے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ چاہتا ہے میرے پاس 2 گاڑیاں ہو جائیں، جو 20 25 سال وہ ایک ڈگری کے حصول کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ساری عمر یہی نہیں پتہ لگ سکتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں اس امت مسلمہ کا فرض ہوں کہ جس کے ذمے یہ قرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا یہ قرض ہے کہ اس غلبہ دین کی جد و جہد کہ جس کو پوری دنیا پر اس دین کو جو ہے وہ غالب کرنا ہے، وہ اس نور توحید کا اہتمام جو ہے وہ میرے ذمے ہے کہ میں نے اس کی سٹرگل کرنی ہے. تو وہ اس سے بالکل غفلت میں زندگی گزار جاتا ہے. اور کیا آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلمان میں کوئی فرق نظر آتا ہے کہ سارے دنیا کے لیے دنیا کا کیریئر، دنیا کی جد و جہد، دنیا کے جو ہے وہ چکا چوند اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ایک خالص میٹیریلسٹک اور مادہ پرست جو ہے وہ ذہنیت رکھنے والا مسلمان جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کامیابی چاہیے، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو عروج چاہیے، اس ذلت اور پستی کا جس کا امت مسلمہ شکار ہے، اس سے وہ نکل آنا چاہتے ہیں، اس کی دلدل سے، اس کی گہرائیوں سے وہ نکل کر عروج پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کی سنت کو، اس سنت موقدہ کو جو ہے وہ بالکل دانتوں سے پکڑ لیا جائے. اور وہ کیا ہے، اور اسی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں صاف صاف فرما دیا. آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ یہ کلیم کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ پھر میرا اتباع کرو، رسول وسلم کا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو اقبال نے کہا، جب شکوہ لکھی اقبال نے تو بڑا جناب شور شرابہ ہو گیا کہ یہ کیا جی، اقبال نے، ایک شخص نے کیسے یہ جرت کی کہ اللہ کی جناب میں شکوے کرتا پھرتا ہے. تو پھر اقبال نے جو جواب شکوہ لکھی، گویا اللہ کی طرف سے اس شکوے کا جواب آ رہا ہے کہ جو مسلمانوں نے شکوہ کیا اللہ کی جناب میں، اقبال کا جو شکوہ ہوا اللہ کی جناب میں، اب گویا اللہ کی طرف سے جواب شکوہ ہے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ تمہاری کیا حالت ہے، کہ وہ مسلمان کچھ اور تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عروج عطا فرمایا تھا، وہ قرآن کے واقعتاً ماننے والے تھے، وہ قرآن کی واقعتاً پیروی کرنے والے تھے، وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے جو ہے وہ چلنے والے تھے، اس کے ساتھ سٹک آن کرنے والے تھے، اس کے لیے قربانی دینے والے تھے. اور تمہارا کیا حال ہے کہ تم خار و تارک قرآن ہو کہ تم تو قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. تو جب وہ کنکلوڈ کرتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نسخہ بتا رہے ہیں، گویا اللہ کی زبانی وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ نسخہ کیا ہے کہ امت جو ہے وہ اس سے نکل سکتی ہے. اور وہ نسخہ بھی کیا تھا، وہ نسخہ دیکھیں ایک موقع پہ بالکل جو آخری اشعار ہیں انہی میں یہ شعر بھی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اس میں محمد سے اجالا کیسے ہوگا؟ وہ اس میں محمد سے اجالا دنیا کماتے ہوئے تو نہیں ہوگا، وہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کے جو ہے وہ دنیا میں جائیں گے، اس دعوت کو پیش کریں گے دنیا کے سامنے، اس دعوت کے لیے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے، تو وہ دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا ہوگا نا. اور پھر جا کے جو جواب شکوہ کنکلوڈ ہوتی ہے کہ وہ گویا اللہ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہوگی؟ وہ محمد سے وفا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کے 4 دانگے عالم میں پھیلا جائے، اور اس غلبہ دین کی جد و جہد اس منہج پہ کی جائے کہ جس منہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور دنیا کو یہ دکھا دیا جائے کہ اسلام ہی
واقعی وہ حق دین ہے، وہ سسٹم آف لائف ہے جس میں دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا کے دنیا کو رول ماڈل کے طور پہ دکھا نہ دیا جائے، جو کہ پیش خیمہ بنے گی ایک عالمی اسلامی فلاحی ریاست کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس مشن کی تکمیل کے لیے، یعنی غلبہ دین حق کے لیے، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت بڑھ چڑھ کر لگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں امت مسلمہ کے مسائل کا حل بھی ہے، اسی میں ان کا دنیا کا عروج بھی ہے، اور اسی سے ہماری آخرت کی حقیقی کامیابی بھی وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے طفیل پھر ہمیں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا قرب بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.